बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो है आप जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे इमरान खान साहब का साइफर केस ज़ेर समाअत था। आज उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से और आज उन्होंने साबित कर दिया है कि वो नेल्सन मंडेला सानी है, वो गवाल मंडेला नहीं है। उसके साथ साथ नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंसाफ फराहम करने से एक किस्म का इनकार कर दिया है। यास्मीन राशिद साहबा ने भी एक बड़ा अहम ऐलान किया है। 190 बिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत जेर समाअत थी, उस पर भी बात करेंगे। और नाजरीन, ये निगरान जो सिर्फ इंतखाबात कराने के लिए आए थे, इनका तासुब, इनकी बदनीयती जो है वो भी खुल के सामने आ गई है। पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब का आज जो केस जेर समाअत था साइफर, उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है। नाजरीन, आज इमरान खान साहब को केस में नकूल तकसीम करने के लिए तारीख मुकर्रर थी, तो आज नकूल तकसीम की गई हैं और अब आइंदा तारीख पेशी जो कि 12 दिसंबर है, उस पर उन पर फर्द जुर्म लगाई जाएगी, उन पर और शाह महमूद कुरैशी साहब पर। आज पहले तो सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं दी जा रही थी जेल जाने की और इस ट्रायल को कवर करने की, लेकिन बाद में फिर उनको इजाज़त दे दी गई। तो आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बड़ी अहम गुफ्तगू की है और नाजरीन, ये इसका एक एक लफ्ज़ जो है वो भी मैं समझता हूँ आब ज़र से लिखे जाने के काबिल। और उसके साथ साथ आज उन्होंने बाजवा साहब जो थे पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ, उन पर भी बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया। खैर, वो इल्ज़ाम नया नहीं है, लेकिन एक उन्होंने आज जो छक्का मारा है वो ये कि इनको भी आज बुलाया जाएगा। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी, साफ़ी ने सवाल किया कि जी आपसे कोई मुज़ाकरात किए हैं किसी ने, या कोई आपसे मिला है? तो उन्होंने कहा जी, मुझसे ना तो कोई मिला है और ना ही मुझसे किसी ने मुज़ाकरात किए हैं। तो फिर साहबी ने कहा कि जी, हालात बताते हैं कि आपको तवील अरसा जेल में रहना पड़ेगा। तो अब इस पर जवाब मुलाजा फरमाएं आप कप्तान का। उन्होंने कहा कि जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था, मुझे गैर आईनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। 48 घंटों में 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यास्मीन राशिद वाजे कह रही हैं कि लोग अंदर ना जाएं, सीसीटीवी देखकर आप देख लें कि उनको अंदर कौन लेके गया लोगों को। मैं कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि आपका कप्तान आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। लंदन प्लान नवाज शरीफ को लाने और हमें जेलों में डालने और पीटीआई को खत्म करने के लिए था। मैं वाजे कर रहा हूं कि इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। मुजीबुर रहमान के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, लेकिन उसके बावजूद उसने 162 सीटें सीटें जो हैं वो जीती थी। हालात देखकर खदशा है कि ये इलेक्शन से भाग ना जाएं। 6.17 ग्रोथ रेट को सिफर पर ले आए हैं। लोग क्या पागल हैं? उन्हें नहीं पता कि इन्होंने क्या किया है। और फिर उन्होंने कहा कि जी, कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सफारत खाने के नुमाइंदे को भी बुलाया जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी चंद लोगों का शुक्रिया भी अदा किया कि जी, उन्होंने पीटीआई छोड़ी है तो उनका शुक्रिया। जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर, अब ये बड़ी अहम बात है जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम चेयरमैन इमरान खान कर रहे हैं कि जी, डोनाल्ड लू के कहने पर जनरल बाजवा ने ये सब कुछ किया। जेल में किसी मुश्किल में नहीं, इस जद्दोजहद के लिए जेल में रहना इबादत समझता हूँ। जेल में मरना कबूल कर लूंगा, लेकिन डील करके मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरी कौम को बता दें कि इमरान खान आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा। इशारा वो ज़ाहिर है उनका उनकी तरफ था जिन्होंने डीलें की और कभी वो जद्दे चले गए, कभी लंदन चले गए। लेकिन आज इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, उसने साबित कर दिया कि वो वाकई ही लीडर हैं। और लीडर जो है वो बहरहाल मुश्किलात भी उनको फेस करनी पड़ती हैं। और लेकिन इस सब के बावजूद कि इमरान खान साहब का जो गुज़श्ता उनका जो लाइफ़स्टाइल था, उन्होंने बड़ी लग्ज़रियस लाइफ़ गुज़ारी थी। और बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जेल की सख्तियाँ जो हैं वो उन्हें तोड़ देंगी और वो कोई ना कोई डील करने में कामयाब होंगे। और लेकिन उन तमाम लोगों के अंदाज़े जो है वो उन्होंने गलत साबित कर दिए। उन्होंने कहा कि जी, मैं इस जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। और कौम को बता दिया जाए कि मैं उनके साथ बेवफ़ाई नहीं करूँगा। तो अब इमरान खान साहब की इस गुफ्तगू के बाद लगता यही है कि वो लोग जो उनको जेल में रखने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार भी थे और उनकी कोशिशें भी जारी थी, अब शायद उनको नज़रसानी करनी पड़ेगी कि कप्तान जो है वो बहरहाल हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ तक इस जेल ट्रायल का ताल्लुक है, पता ही है कि जेल ट्रायल किस लिए होता है, क्यों होता है। और इस केस में जो कुछ किया जा रहा है वो भी कौम देख रही है
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت زیر سماعت ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی، لیکن درخواست ضمانت خارج کرنے کے ساتھ ساتھ ٹرائل کورٹ کو یہ آرڈر بھی کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ 4 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کریں۔ کس نے کہا تھا؟ کورٹ سے کس نے استدعا کی تھی کہ جی 4 ہفتوں میں ٹرائل کمپلیٹ کیا جائے؟ لیکن چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے از خود جو ہے وہ اس میں فیصلہ کر دیا کہ جی 4 ہفتوں میں اس کا ٹرائل جو ہے وہ بھی مکمل ہونا چاہیے۔ اور لگتا یہ ہے جو پھرتیاں دکھائی جا رہی ہیں کہ 4 ہفتوں میں اس کیس کا ٹرائل مکمل کر کے عمران خان صاحب کو اس میں سزا سنائی جائے گی۔ لیکن ایک انہوں نے بڑی اس پہ میں سمجھتا ہوں آج بھی چھکا مارا ہے، وہ یہ کہ ناظرین فوجداری قانون کے مطابق جو ضابطہ ہے اس میں جو ملزم ہوتا ہے اس کو بھی اپنے موقف کی تائید میں شہادت پیش کرنے کی جو ہے وہ اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے موقف کی تائید میں شہادت پیش کر سکتا ہے۔ اب اگر نواز شریف، شہباز شریف یا دیگر لوگوں کو یہ سہولت دی گئی ہے تو عمران خان صاحب کو بھی یہ سہولت ملنی چاہیے یقیناً، اور قانون بھی دیتا ہے کہ اب وہ اپنے موقف کی تائید کے لیے جو ہے وہ شہادت پیش کر سکتے ہیں۔ اب اگر جب یہ 342 کی سٹیٹمنٹ ہوگی اور عمران خان صاحب سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ اپنے موقف کی تائید میں کوئی ڈاکومنٹری یا کوئی اورل ایویڈنس جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ جی وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ان کی طرف سے اپلیکیشن آئے گی کہ جی ڈونلڈ لو کو بلایا جائے، قمر جاوید باجوہ کو بلایا جائے یا امریکی سفارت خانے کے کسی نمائندے کو بلایا جائے۔ تو یہ نگرانوں کے لیے اور کورٹ کے لیے بہرحال ایک بڑی مشکل بات ہوگی، ایک امتحان ہوگا۔ تو عمران خان صاحب نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ ان کی پچ پر ان کی مرضی کے مطابق کھیلیں گے، لیکن کھیلیں گے وہی جو وہ کھیلنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس جو تھا وہ زیر سماعت تھا، اس میں انہیں 2 شو کاز نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ تو ایک صحافی ہیں سہیل راشد صاحب، ان کے مطابق یہ جو 20 نومبر کی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف درخواست دی گئی تھی وہ درخواست جو ہے وہ مقرر نہیں ہوئی، اور پھر رجسٹرار آفس جو ہے اس نے نوٹس بھیج کر جسٹس مظاہر نقوی صاحب سے پوچھ لیا کہ جی کیا آپ درخواست کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے جواب دیا کہ آپ کو ایسے سوالات پوچھنے کا اختیار نہیں ہے، آپ میری درخواست مقرر کریں۔ اور جہاں تک ان کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا معاملہ تھا تو اس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اپنا جواب جو ہے جمع کرا دیا، اور اس جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے 2 آئینی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہیں، جو انہیں پہلا شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا اس کے خلاف بھی، اور جو انہیں دوسرا شوکاز نوٹس جاری کیا گیا اس کے خلاف بھی، کہ جی میں نے 2 آئینی درخواستیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہیں، پہلے میری ان آئینی درخواستوں کو مقرر کیا جائے، اور میری استدعا ہے کہ جی مجھے جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا اس کو نوٹس کو واپس لیا جائے۔ میری آئینی درخواستیں جو ہیں وہ 3 رکنی کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں، اور پھر یہ اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے ایک سرونگ جج ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے قانون اور انصاف فراہم کرنے والا، اب اس کا ایک جج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میری 2 درخواستوں پر ابھی تک جو ہے وہ نمبر بھی نہیں لگا۔ اب سپریم کورٹ اپنی ہی ایک اپنے ادارے میں اپنی کورٹ کے ایک جج کو جو ہے وہ بھی انصاف فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی درخواستوں پر میرٹ پر تو جو بھی فیصلہ ہو لیکن بہرحال ان کو سنا جانا چاہیے، لیکن ان کی درخواستوں کو ابھی تک سماعت تو درکنار نمبر بھی نہیں لگایا گیا۔ تو پھر انہوں نے اپنے جواب کی جو کاپی ہے وہ 3 رکنی کمیٹی کو بھجوا دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کیس جو تھا اس میں بھی درخواست ضمانت ان کی زیر سماعت تھی، وہ درخواست ضمانت جو ہے آج اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں یہ زیر سماعت تھی، اور 6 دسمبر تک اب اس کو ایڈجرن کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس میں جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں لطیف کھوسا صاحب، وہ آج اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، تو اب 6 تاریخ کو اس کیس کی سماعت ہوگی، اور اگر 6 تاریخ کو اس کیس پر بحث ہو جاتی ہے تو غالب گمان یہی ہے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب جو ہے ان کی ضمانت ہو جائے گی، کیونکہ جو کیس ان کے خلاف بنایا گیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، اس کیس میں کسی قسم کا کوئی فائنینشیل ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ مالی منفعت کوئی عمران خان یا ان کے کسی فیملی ممبر نے حاصل نہیں کی، اور وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پڑے۔ اس کے ساتھ ناظرین یاسمین راشد نے ایک اور خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجا دی ہے۔ ایک تو انہوں نے جیل سے الیکشن لڑنے کے لیے اپنی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہے، اور اپنی لیگل ٹیم کو ہدایت کر دی ہے کہ ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں ان کی تفصیلات، اور پھر ان کے ٹیکس ریٹرنز، ان کی پراپرٹی، جو چیزیں ہیں جن کا الیکشن کے نامینیشن پیپر میں ذکر کرنا ہوتا ہے، وہ سب تفصیلات انہوں نے اکٹھی کرنے کا کہہ دیا ہے کہ جی یہ سب تفصیلات اکٹھی کی جائیں۔ اور وہ جو ان کا آبائی حلقہ تھا جہاں سے وہ پہلے بھی انتخابات میں حصہ لیتی ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب جہاں نواز شریف اور شہباز شریف اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے تو وہاں سے بھی انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرانے کا فیصلہ کر لیا. ناظرین یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، لیکن اس فیصلے نے بہرحال گوال منڈیلا اور دوسرے جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. یاسمین راشد جو ہے وہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ناظرین مرد آہن کی. تو اب وہ مرد آہن مرد کا لفظ جو ہے وہ بہرحال میل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نواز شریف اور شہباز شریف پر جب یہ کیسز بنے تھے تو جو کچھ کیا گیا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن یاسمین راشد نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے. ناظرین ایک ایسی خاتون جس کی 75 سال عمر ہے، 74 سال، جو کینسر سروائیور بھی ہے، لیکن وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ابھی تک جیل میں اپنے کیسز کو فیس کر رہی ہیں، لیکن پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک تو یہ ساری صورتحال جو ہے پاکستان میں جو کچھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. لیکن پاکستان کے آئین کے مطابق جو نگران حکومتیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں انتخابات کرانے کے لیے، لیکن ان نگرانوں کی بددیانتی دیکھیں، کبھی یہ کسی کو لاڈلا قرار دیتے ہیں، کبھی کسی کو کیا کہتے ہیں، کبھی کسی کو کیا کہتے ہیں. اور اب جو نگران وزیر اطلاعات ہیں مرتضی سولنگی صاحب، ہاں دیکھیں انہوں نے بیانڈ دی جورسڈکشن جا کر اور کتنی میں سمجھتا ہوں غلط بات کی. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے ایک کمزور شخص کو پارٹی کا چیئرمین بنایا ہے. بیرسٹر گور صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور یہ نگران چیئرمین یہ دہاڑی دار چیئرمین ہے. عمران خان کو اپنی جماعت پر اعتماد نہیں، پہلی بار دیکھا کہ جی نگران چیئرمین بنا دیا جائے. اب مرتضی سولنگی صاحب سے کو پوچھے آپ کون ہوتے ہیں یہ سب کچھ کہنے والے اور پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرنے والے؟ آپ کا نہ تو یہ مینڈیٹ ہے اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کی کوئی اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف پر یا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کریں. آپ الیکشن کروانے کے لیے ہیں، آپ نے الیکشن کروانے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی اس سے آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے ان کی بدنیتی، ان کا تعصب وہ بڑا میں سمجھتا ہوں واضح ہوتا ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. اس میں پہلے جو ہے وہ بگٹی صاحب، سرفراز بگٹی صاحب اس قسم کی گفتگو کر چکے ہیں، حتیٰ کہ جو وزیر اعظم ہیں، نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب، وہ بھی یہ اس قسم کی گفتگو کر چکے ہیں. اور اب مرتضی سولنگی صاحب نے بھی پہلی دفعہ یہ گفتگو نہیں کی. تو یہ نگران حکومتیں ہیں، یہ کیا ہے، یہ کس لیے آئی ہیں؟ یہ لگتا یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے یہ ایک فریق کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کے اقدامات بھی یہی ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ فریق ہے. ناظرین پاکستان میں یقیناً آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ایک وقت آئے گا جب پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری ہوگی، رول آف لا ہوگا، اور وہ تمام لوگ، وہ تمام ادارے، وہ تمام اداروں کے آفیسر، چند لوگ جنہوں نے اس ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے، جنہوں نے اس ملک میں لوگوں کی طاقت کے زور پر سیاسی وفاداریاں تبدیل کرائیں گی، ان کو انصاف کے کٹہرے میں آنا پڑے گا. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.